السلام علیکم طلباء، جماعت ہشتم سبق نمبر 14 حرارت کی پیمائش اور اثرات۔ عزیز طلباء، اس سبق میں آج ہم تپش پیما، حرارت خصوصی اور کیلوری میٹر کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے۔ تپش پیما یعنی تھرمامیٹر۔ گھر میں کسی کو بخار آنے پر استعمال ہونے والا تپش پیما آپ نے دیکھا ہوگا۔ اس تپش پیما کو طبی تپش پیما کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ مختلف قسم کے تپش پیما الگ الگ پیمائش کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ پہلے ہم سادہ تپش پیما کے کام کے متعلق معلومات حاصل کریں گے۔ عزیز بچوں، آپ اپنی کتاب میں شکل نمبر 14.4 الف دیکھ سکتے ہیں۔ اس شکل میں ایک تپش پیما کی شکل دکھائی گئی ہے۔ تپش پیما میں کانچ کی ایک باریک نلی ہوتی ہے جس کے ایک سرے پر جوف یعنی بلب ہوتا ہے۔ پہلے نلی میں پارا بھرتے تھے، لیکن پارا ہمارے لیے نقصان دہ ہونے کی وجہ سے اس کی جگہ اب الکحل استعمال ہوتا ہے۔ باقی نلی کا حصہ خالی ہوتا ہے اور دوسرا سرا بند کیا جاتا ہے۔ جس شے کے درجہ حرارت کی پیمائش کرنی ہوتی ہے، تپش پیما کا جوب کچھ دیر کے لیے اس شے سے مس کرتا ہوا رکھا جاتا ہے، جس کی وجہ سے اس کا درجہ حرارت شے کے درجہ حرارت کے برابر ہو جاتا ہے۔ درجہ حرارت میں اضافے کی وجہ سے الکحل کا پھیلاؤ ہوتا ہے۔ نلی میں الکحل کی سطح بڑھتی ہے۔ الکحل کی پھیلنے کی صلاحیت کا استعمال کر کے نلی میں سطح کے ذریعے درجہ حرارت معلوم کیا جا سکتا ہے اور تپش پیما کی نلی کو نشان زدہ کیا جاتا ہے۔ عزیز بچوں، اب ہم شکل 14.4 بے میں دکھائے گئے تپش پیما کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے۔ ایک صحت مند انسان کے جسم کا درجہ حرارت 37 ڈگری سیلسیس ہوتا ہے۔ اس لیے طبی تپش پیما میں تقریباً 35 درجے سیلسیس سے 42 درجے سیلسیس کے درمیان درجہ حرارت کی پیمائش کی جا سکتی ہے۔ آج کل طبی استعمال کے لیے اس قسم کے تپش پیما کی بجائے ڈیجیٹل تپش پیما استعمال ہوتے ہیں۔ یہ ڈیجیٹل تپش پیما شکل 14.4 میں دکھایا گیا ہے۔ اس میں درجہ حرارت کی پیمائش کے لیے مائع میں حرارت سے ہونے والے پھیلاؤ کا استعمال نہ کرتے ہوئے ایک حساس یعنی کہ سینسر استعمال ہوتا ہے جو جسم سے نکلنے والی حرارت اور اس پر سے درجہ حرارت کی راست پیمائش کرتا ہے۔ شکل 14.4 الف کے مطابق تجربہ گاہ میں استعمال ہونے والی تپش پیما اسی طرح کے ہوتے ہیں، لیکن اس تپش پیما کی پیمائش کرنے کی صلاحیت زیادہ ہوتی ہے۔ اس کی مدد سے 40 ڈگری سیلسیس سے 110 ڈگری سیلسیس کے درمیان یا اس سے کم یا زیادہ درجہ حرارت کی پیمائش کی جا سکتی ہے۔ دن بھر کی عقل ترین اور اعظم ترین
درجہ حرارت کی پیمائش کے لیے ایک مخصوص قسم کا تپش پیما استعمال ہوتا ہے جسے عقل اعظم تپش پیما کہتے ہیں، جیسے شکل نمبر 14.4 دال میں دکھایا گیا ہے۔ کسی گرم اور سرد شے کو ایک ساتھ مس کرنے پر ان دونوں میں حرارت کا لین دین ہوتا ہے۔ گرم شے خارج کرتی ہے اور سرد شے حرارت جذب کرتی ہے، اس لیے گرم شے کا درجہ حرارت کم ہونے لگتا ہے جبکہ سرد شے کا درجہ حرارت بڑھنے لگتا ہے۔ یعنی گرم شے کے جوہروں کی توانائی بالحرکت کم ہوتی جاتی ہے اور سرد شے کے جوہروں کی توانائی بالحرکت بڑھنے لگتی ہے۔ اس دوران ایک وقت ایسا آتا ہے کہ دونوں کے جوہروں کی اوسط توانائی بالحرکت مساوی ہوتی ہے، یعنی ان کا درجہ حرارت بھی مساوی ہو جاتا ہے۔ حرارت خصوصی اکائی کمیت کی شے کا درجہ حرارت ایک درجہ بڑھانے کے لیے درکار حرارت کو حرارت خصوصی کہتے ہیں۔ اس کو حرف C سے ظاہر کرتے ہیں۔ SI نظام میں اس کی اکائی جول بٹے kg درجہ سیلسیس اور CGS نظام میں کیلوری بٹے گرام درجہ سیلسیس ہوتی ہے۔ حرارت خصوصی C اور کمیت M والی شے کا درجہ حرارت T1 سے TF تک، TI سے یعنی کہ انیشیل شروعاتی درجہ حرارت سے TF یعنی کہ آخری درجہ حرارت تک بڑھانے کے لیے Q توانائی درکار ہوتی ہے۔ یہ توانائی شے کی کمیت، حرارت خصوصی اور درجہ حرارت میں اضافے پر منحصر ہوتی ہے۔ اسے مساوات نمبر 3 میں جو ضابطہ دیا گیا ہے اس کے مطابق لکھ سکتے ہیں۔ آپ یہ جو جدول دیکھ رہے ہیں اس میں الگ الگ اشیاء کی حرارت خصوصی دی گئی ہے۔ آپ ویڈیو کو روک کر اسے اپنی بیان میں درج کیجیے۔ کیلوری میٹر۔ آپ نے دیکھا کہ شے کے درجہ حرارت کی پیمائش کے لیے تپش پیما استعمال ہوتا ہے۔ شے کی حرارت کی پیمائش کے لیے کیلوری میٹر آلہ استعمال کیا جاتا ہے۔ اس آلے کی مدد سے کسی کیمیائی یا طبعی عمل میں خارج ہونے والی یا جذب ہونے والی حرارت کی پیمائش کی جا سکتی ہے۔ آپ شکل 14.5 میں ایک کیلوری میٹر دیکھ سکتے ہیں۔ اس میں تھرماس کی طرح اندر اور باہر اس طرح 2 برتن ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے اندر کے برتن میں رکھی گئی شے کی حرارت باہر نہیں جا سکتی اور اسی طرح حرارت باہر سے اندر نہیں آ سکتی، یعنی اندر کے برتن اور اس میں موجود شے کے اطراف کا ماحول اس طرح رکھا جاتا ہے کہ حرارت کی منتقلی نہ ہو۔ یہ برتن تانبے کے ہوتے ہیں۔ اس میں درجہ حرارت کی پیمائش کے لیے ایک تپش پیما اور مائع کو ہلانے کے لیے ایک ہلانی بھی ہوتی ہے۔ کیلوری میٹر میں ایک مستقل درجہ حرارت کا پانی رکھا جاتا ہے، یعنی پانی اور اندرونی برتن کے درجہ حرارت مساوی ہوتے ہیں۔ اس میں
کسی گرم شے کو ڈالنے پر اس شے، پانی اور اندرونی برتن کے درمیان حرارت کا تبادلہ شروع ہو جاتا ہے اور اس کا درجہ حرارت مساوی ہو جاتا ہے۔ کیلوری میٹر کے اندرونی برتن اور اس میں موجود شے کو غیر موصل کے درمیان رکھنے سے اس میں موجود حرارت کا اطراف و انکناف کی اشیاء اور ماحول سے تعلق ٹوٹ جاتا ہے۔ اس لیے گرم شے سے خارج کل حرارت اور پانی و کیلوری میٹر کی جذب کردہ کل حرارت مساوی ہوتی ہے۔ اسی طرح کیلوری میٹر میں اگر گرم شے کی بجائے سرد شے ڈالی جائے تب وہ شے پانی سے حرارت کریں گی اور شے کی تپش میں اضافہ ہوگا۔ پانی اور کیلوری میٹر کی حرارت کم ہو کر ان کے درجہ حرارت میں کمی ہوگی۔